السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 10ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطۃ کہنا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل کر کچھ اور کر دیا، بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ جو بھی زمین اگاتی ہے پیدا کر دے۔ فرمایا کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا تو کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے۔ اور آخر کار ذلت، رسوائی اور محتاجی ان پر دے ماری گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم دے رہے ہیں کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بستی کون سی تھی؟ قرآن مجید میں اس کا نام نہیں لیا گیا۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں کا نام نہیں بتایا جاتا کیونکہ اصل مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت ہے اور اس سے غرض ہے، جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن معلوم یوں ہوتا ہے کہ جہاں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے
وہاں جانے کا ادب کیا ہوگا وہ سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، اس بستی میں جاؤ، جہاں سے چاہو، جو چاہو، بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن ایک کام کرنا، وادخلوا الباب سجدا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی سر جھکا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ حطۃ کا معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عنقریب ہم محسنین کو، احسان کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا کرے تو بندہ شکر گزاری کے طور پر عاجزی کا اظہار کرے، استغفار کرے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جب مکمل ہوا تو آپ کو حکم دیا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، واستغفر، اور استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ نعمتوں کو پا کر کبھی بھی سرکشی نہ کریں، ناشکری نہ کریں، مزید اور زیادہ اللہ کے آگے جھک جائیں۔ جب ایک انسان نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اور زیادہ نعمت عطا کروں گا، اسی لیے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ایسا کرنے والے کو ہم اور زیادہ نعمتیں عطا کریں گے۔